السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر آئے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے مہر کے بارے میں، جو نکاح کے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ بھی ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو فرماتے ہیں، نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے، اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے شرائط منوا سکتی ہے۔ لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنے عورت سے خرچہ دے گا، تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا، جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنے سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہیں۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے مہر نہ ہی لکھوائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ذمہ داری جو ہوتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق کے مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، مہر فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل، لڑکی کے قریب رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اس کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے تینوں آپشن دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر فرمایا کہ نکاح کے وقت مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا موجل ہوگا۔ آپ سنے ہوں گے اجلت کا جو لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، اجلت کا مطلب یہ ہے کہ جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھا ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر خاوند نہیں ادا کرے گا تو خاوند گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم موجل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عند طلب، جب بیوی اس کو طلب کرے، مانگے، وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ خاوند ایسا نہیں کر سکتا کہ بیوی کا مہر معاف کروانے کے لیے اس کے اوپر زبردستی کرے، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بیوی مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی روح سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو رقم کی مہر کی جو رقم ہے وہ خوشی سے لوٹاتی ہے، تو یہ جو رقم قرآن کی روح سے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔
یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، اگر ان کے پاس جو ایسی کوئی رقم آتی تو اس رقم سے جو ہے شہد خریدتے اور جو ہے پانی میں ملا کر جو مریضوں کو پلایا کرتے تھے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔